جی سائرہ بانو صاحبہ. شکریہ اسپیکر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اسپیکر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہوں اور اس سے پہلے ایک خاتون بھی ہوں، تو طبیعت طبع پہ ناگوار نہ گزرے تو بصد احترام ایک چیز گوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں کہ مولانا صاحب مطلب عالم دین ہیں اور اتنی بڑی جماعت کے اور اپنی مطلب مدارس کے بھی اور سب اس کے، تو میں یہاں مذمت کرتی ہوں، اب اس سے اچھا کوئی الفاظ مجھے مل نہیں رہا، کہ مطلب جو ایک سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہو رہا ہے جو زبان استعمال کی گئی ہے. ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ مولانا اور عالم دین اور وہ کن کی اولاد ہیں. تو میری آپ سے مطلب یہ ہے کہ اس پہ اب مجھے نہیں پتا کیا الفاظ بولنے چاہیے، لیکن یہ کہ اس قسم کی آگے دوبارہ، کیونکہ خواتین سب کے گھر پہ ہیں اور اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. یا آپ اپنے ڈرائنگ روم میں تو بیٹھ کے یہ گفتگو کر سکتے ہیں، جتنی مرضی گالیاں دینی ہیں دے لیں، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایک اجتماع میں اور آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کے اس قسم کی زبان سوٹ نہیں کرتی. تو پلیز آپ یہ میرا مذمت قبول فرمائیں. میں اسپیکر صاحب آپ کی جو آرا تھی، آپ کا جو ابھی فیصلہ آیا کہ یہ جو آپ نے داور صاحب کے معاملے میں کمیٹی کو ریفر کر دیا، یہ اچھا ہوتا اگر آپ اپنے آفس میں اس معاملے کو ریزالو کرتے اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے. اگر کہیں زیادتی ہے تو اس کا ازالہ بھی آپ کر سکتے تھے. آپ کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے. ہر ممبر کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے. جہاں تک ابھی آنریبل ممبر کے نے یہ ڈیمانڈ کی تھی گزارش کہ آپ اس کو کمیٹی کو ریفر کریں، ان کی طرف سے ایک باقاعدہ آپ کے اپنے اختیارات بھی ہیں. علی وزیر صاحب کی بات ہوئی تھی ابھی، تو آپ کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں. بلا لیجئے علی وزیر کو، بیچارہ یہاں پہ آ کے بیٹھے اپنی نمائندگی کرے. آپ اس کو پروڈکشن آرڈر کر سکتے ہیں اس کے. یہ دوسری بات ہے کہ اگر آپ کے پروڈکشن آرڈر ہوں اور کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہ کرے تو یہ بات دوسری ہے، اس سے بھی آپ. اب آپ دوسری طرف آ جائیے. ابھی ہماری ایک محترم بڑی وقار ایم این اے صاحب ہیں، انہوں نے عرض کیا ہے ابھی خواتین کے حوالے سے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنے جذباتی کیوں ہیں. ہم بات کو سمجھنے کی سوچ کیوں نہیں رکھتے، ہم اس کو سمجھتے کیوں نہیں. آپ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مولانا نے کبھی کوئی غیر اہم اور غیر ضروری گفتگو کی ہو، یا ایسی گفتگو جس سے کسی کی دل آزاری، حالانکہ ان کی دل آزاری ہوتی رہی ہے بہت زیادہ، نام دیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی کچھ ایسا بیان نہیں کیا. یہ بھی جو بات کی ہے، یہ بات اس بات میں کی ہے جو بہودہ لوگ بہودہ باتیں کرتے رہے جلسہ عام میں جہاں سب موجود تھے. جناب اب ذرا سن لیجیے، آپ کی کانوں کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن یہاں پہ ایک سابق وقت کی وزیر جس نے ہماری دو معزز اراکین قومی اسمبلی کے متعلق جو باتیں کی، تب خواتین کی وہ کدھر تھے جذبات؟ کیوں نہیں اس کو آپ نے کنڈیم کیا؟ کیوں نہیں آپ نے اس کو برا بلا کہا؟ کیوں نہیں آپ نے اس کا منہ بند کیا؟ کمال ہے. مولانا صاحب نے جو کچھ کہا وہ وہی دہرایا جو جلسے میں ہوتا رہا ہے. وہ ان کی کوشش ہے کہ جس طرح اس معاشرے کو آپ تقسیم کر رہے ہیں برائی اور اچھائی کے درمیان، یہ آپ کا کلچر ہے. جناب اسپیکر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ ہمارا کلچر ہے کہ آپ کی بہو بیٹیاں اس طرح کی آوازیں، اس طرح کی باتیں جلسے عام میں کریں؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی عزت دار شخص یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں. ویسے پنجابی چ میں گل کراں، سوتیاں میں بندہ جگا لینا تو جاگیاں کون جگائے؟ وہ تو اوتھے اس قسم کے لوگ ہیں جن لوگوں کی عقل اور سوچ پہ میرے خیال میں پردہ پڑ گیا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت کم ان کی باتیں کرتا ہوں، اس لیے فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ان لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ نہیں آتے. میں اس لیے یہ عرض کروں گا، سائرہ بی بی اٹھ کے میرے منہ کچھ بھڑی گل نکل چلی سی، وہ متعلق بھی دس جو کچھ وہ لے کے آئے تیریاں ایتھوں دیا دو بیبیاں واسطے کنڈیم کر انہوں.
थैंक यू शेख साहब। देखिए मैं एक सायरा बानो, आपको मोहतरमा सायरा बानो, मुझे बात करने देना, मैं बात कर रहा हूं। आप तशरीफ रखें सब लोग तशरीफ रखें, मैं बात कराता हूं। तशरीफ रखें सलाउद्दीन साहब, पहले मुझे बात कर लेने दें, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं आपको एक रूल बताना चाह रहा हूं जो इस पार्लियामान का, कौमी असेंबली का रूल है। जो शख्स यहां मौजूद नहीं है और जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, उसके बारे में ये बात नहीं की जा सकती। सायरा बानो साहिबा तशरीफ रखें। नहीं, जी जनाब मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर जनाब शकूर साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं सायरा बानो साहब ने जो पॉइंट उठाया है, यकीनन हमें खवातीन का एहतराम कुरान और सुन्नत ने हमें बनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत खवातीन के हवाले से की है। मौलाना साहब से आप, मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो खवातीन का एहतराम अपने दिल में रखता है, कोई रख सकता है? मौलाना साहब की बात को जिस अंदाज से पेश किया यूथियों ने, उसके वीडियो को वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं मुजम्मत करता हूं पीटीआई के उस किरदार का जो खवातीन की बेइज्जती और बेहुरमती वो खुद कर रहे हैं। खवातीन को अल्लाह ने इज्जत दी है, ये भी खातून है, ये भी खवातीन है, हमारे बहनें हैं, इनको अल्लाह ने इज्जत दी है। और इज्जतदार खवातीन तो और है, लेकिन पीटीआई वाले जो खवातीन है वो हमारे लिए मोहतरम है। तमाम खवातीन का हम इख्तिराम करते हैं, लेकिन वो अपने धरनों में खवातीन की जिस तरह बेइज्जती करते हैं, जिस तरह उसके साथ उनकी यूथियत सलूक करते हैं, वो काबिल मुजम्मत है। उनको हम कंडम करते हैं। और उनका जो टीम है सोशल मीडिया का, वो आपका, मेरा, मौलाना साहब के बयान को गलत रंग में पेश करते हैं, तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, और वो खुद अपने खवातीन की बेइज्जती पर तुले हुए हैं। तो मैं उनके इस किरदार की जो है मुजम्मत करता हूं। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमें सबक ये सिखाई है, मौलाना ने खुद हमें खवातीन के एहतराम की सबक सिखाई है। और इसी तरह मोहसिन भाई ने जो बात यहां इशू यहां उठाया, इस पर हम आपके साथ हैं। मोहसिन भाई, आपकी बेतौकीरी नहीं, ये इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी है, ये मेरी बेतौकीरी है, इस हुकूमत की बेतौकीरी है, ये मेरे कैबिनेट की बेतौकीरी है। हम अपनी कैबिनेट के बारे में जरूर पूछेंगे। ये जरूरी है कि हमारी कैबिनेट का फैसला क्यों कर जो है इस अंदाज से उसकी तजलील करते हैं। तो ये आपकी इज्जत नहीं, हम सबकी इज्जत है, और अपने पार्लियामेंटेरियन की इज्जत हम सबको महबूब है। हम जमहूरी लोग हैं, अब जी जमहूरियत को तमाशा नहीं बनने देंगे। हमारी हुकूमत इस हवाले से संजीदा है इंशाअल्लाह।